کیا یہ کہنا ٹھیک ہے کہ جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے حوالے؟ یعنی یہ جو عموماً ہم لوگوں کو رخصت کرتے وقت ایسے کلمات سنتے ہیں، میرا خیال ہے وہی کہہ رہے ہوں گے. تو اس طرح کے الفاظ یا اللہ نبی وارث، اس اعتبار سے بات کرنا، اس کی تو اسلام میں اجازت نہیں. جہاں پہ اجازت ہے وہاں ہم قائل ہیں. مثال کے طور پر بخاری اور مسلم میں کئی احادیث ہیں، نبی الاسلام سے جب صحابہ کرام کوئی ڈسکشن کر رہے ہوتے اور نبی الاسلام سوالیہ انداز میں ان سے پوچھتے، تو اس کے جواب میں صحابہ کرام کہتے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. واللہ ورسولہ اعلم. یہ درست ہے. ظاہر دین اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. یہاں کوئی مستقبل کی خبر مراد نہیں، دین. رہا معاملہ مستقبل کی خبر کا، کسی کی تقدیر کا کوئی معاملہ جسے ہم تکوینی امور کہتے ہیں، وہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. اس میں اگر آپ رسول اللہ کو ساتھ شریک کریں گے تو یہ رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہے. اللہ کی شان میں تو ہے ہی ہے، نبی الاسلام بھی اس سے ناراض ہے. مثال کے طور پر بڑی مشہور حدیث ہے مسند احمد میں اور امام بخاری کی کتاب الادب المفرد کے اندر، نبی الاسلام کے ایک صحابی نے کہا ما شاء اللہ وشئت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. اب یہ کوئی ایسا جملہ نہیں تھا کہ اس کے اوپر بظاہر کوئی گرفت ہمیں نظر آئے، لیکن نبی الاسلام نے اس پہ گرفت فرمائی اور فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا؟ قل بل ما شاء اللہ وحدہ، کہہ بلکہ جو اکیلا اللہ چاہے. اب وہ صحابی آگے سے یہ نہیں کہہ رہے حضور کو کہ یا رسول اللہ میں آپ کو اللہ کا بندہ ہی مانتا ہوں. یقیناً بندہ ہی مانتے تھے. کیا صحابی اللہ کے مقابلے پہ سمجھتے تھے نبی الاسلام کو؟ نہیں. کیا صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا علم بھی ذاتی ہے اور رسول اللہ کا علم بھی ذاتی ہے؟ نہیں. وہ مانتے تھے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. ان کا علم جو ہے وہ محدود ہے اور اللہ تعالیٰ کا غیر محدود ہے. یہ سب کچھ تھا. مستقل بذات والا عقیدہ بھی نہیں تھا. پھر بھی نبی الاسلام نے انہیں کہا کہ چونکہ یہ اب تکوینی امور سے متعلق ہے تو کہو جو اکیلا اللہ چاہے. تو یہ کہنا اللہ اور اس کے رسول کے حوالے نہیں، یہ تکوینی امور ہے. جب آپ کسی کو رخصت کریں گے السلام علیکم یا اللہ حافظ کہیں گے دعا دیتے وقت کہ اللہ کی حفاظت میں، اس میں نبی الاسلام کا ذکر آپ نے نہیں کرنا. یہ گستاخی ہے. نبی الاسلام اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے پر یا اللہ کے ساتھ ٹھہرانے کو اپنے حق میں گستاخی شمار کرتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے، 2010 نمبر حدیث ہے یہ. نبی الاسلام کے سامنے ایک خطیب نے خطبہ دیا. اس نے بولا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا. ومن یعصہما، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی فقد غوا، تو وہ بہک گیا. یہ جملہ لٹریچر کی زبان میں 100% پرفیکٹ ہے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی نہیں ہے. کیونکہ جب ایک شخص کہہ رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا، تو اس نے اللہ اور رسول کو الگ الگ کر دیا. عموماً جملے کا عیب ہوتا ہے کسی بات کو رپیٹ کرنا. اگلی دفعہ یہی بنتا تھا کہ جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ ناکام ہو گیا. لیکن نبی الاسلام چونکہ امام الموحدین ہے، آپ نے کہا کہ 1% بھی کوئی شک نہیں چھوڑنا شرک داخل نہ ہو جائے. آپ نے کہا بئس الخطیب انت، کتنا برا خطیب ہے تو، تجھے تو چاہیے تھا تو کہتا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَىٰ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا. تو نے یہ کیوں کہا جو ان دونوں کی کرے؟ اس صحابی کے تو دماغ میں بھی نہیں ہوگا کہ میں اللہ رسول کو برابر کر رہا ہوں، کیونکہ وہ پہلے کہہ چکا تھا مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَن يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَىٰ. لیکن نبی الاسلام نے کہا دوبارہ کہہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَىٰ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے بے شک وہ گمراہ ہوا.
یعنی اللہ رسول کو اس طریقے سے الگ مینشن کرنا ہے، ان دونوں یہ نہیں کہنا. یہاں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہتے ہیں ہک ہے ہک ہے ہک ہے، جڑا ہک کی ڈوں آکھے وہ کافر و مشرک ہے. وہ کہتے ہیں اللہ اس کا رسول ایک ہے، اور وہ بھی ایک صوفی کا شعر پڑھ رہے ہیں، وہ قرآن حدیث نہیں پڑھ رہے. بھئی اللہ رسول ایک ہے تعلیمات میں. من یطع اللہ و رسولہ فقد رشد، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. وہ تو واقعی ایک ہیں پھر تعلیمات میں، لیکن جب یہ آپ فرق کریں گے وہاں پھر آپ کو یہ فرق رکھنا پڑے گا. ہاں آپ نے پھر ان معاملات میں یہ نہیں کہنا اللہ رسول کے حوالے اللہ نبی وارث، نہ، یہ پھر گستاخی ہے. اور یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، یہ ہماری کوئی ذاتی نہیں ہے. ان کو احمد بریلوی صاحب نے وہ ایک شعر تھما دیا، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے. حدیث کچھ اور تھی، آدھی حدیث بیان کی، آدھی کہانی شریف داخل کر دی بیچ میں. حدیث بخاری مسلم میں یہ ہے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے، ٹرو انڈرسٹینڈنگ. اور دیتا اللہ ہے، میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں. واللہ معطی انا قاسم. اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرماتا ہے. یعنی یہ دین کے لیے ہے کہ دین اللہ دیتا ہے اور تقسیم کون کرتا ہے؟ نبی علیہ السلام. ظاہر ہے قرآن و سنت ہمیں رسول اللہ کے ذریعے ملے. اس میں رزق کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ اعلیٰ حضرت نے پکڑ کے شعر بنا دیا، رب ہے معدی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے. لو، نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں دین سکھا رہا ہوں، کہتے ہیں نہیں، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، کھاتے ہیں اسی در کا، پیتے ہیں اسی در کا. یہ اعلیٰ حضرت کے بیٹے کی نعت ہے نا، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، مصطفیٰ رضا خان نوری. پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. اللہ کے نبی بات کچھ اور کر رہے ہیں، انہوں نے پکڑ کے کچھ اور بنا دیا. یہ اسی طریقے سے ہے میرے بھائی، جس طرح کرسچنز نے روح من سورہ النساء سے اٹھایا اور جیسس کرائسٹ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا. وہ کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ اللہ کی روح ہے. اور بھائی جیسس کرائسٹ کو صرف اللہ کی روح نہیں کہا گیا، حضرت آدم علیہ السلام میں بھی اللہ نے اپنی روح پھونکی ہے. ہر انسان میں اللہ کی روح ہے، لیکن یہ اللہ کی روح سے مراد اللہ کی مخلوق. اللہ کی تو اپنی کوئی روح نہیں ہے. جسم، روح، یہ ساری چیزیں ہماری کمزوری ہیں. لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل تو کوئی شے نہیں ہے. ونفخت فیہ من روحی، جب میں اپنی روح پھونک دوں، یعنی اپنی مخلوق، اپنی پیدا کردہ مخلوق روح آدم کے مٹی کے پتلے میں ڈال دوں تو تم سجدے میں گر پڑنا. اپنی روح سے مراد یہ نہیں کہ میری روح مخلوق ہے. روح کوئی اللہ کا حصہ نہیں ہے، اس کی صفت نہیں ہے. یہ پکڑ کے جناب پھر اس طریقے سے بناتے ہیں اور پھر لوگ اس کے اوپر آشش کر اٹھتے ہیں، کیونکہ نہ قرآن کا نالج نہ سنت کا نالج. ہاں جہاں پہ ہے وہاں تو ہم مانتے ہیں اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. جہاں دین کی بات آئے گی ہم یہی کہیں گے. جہاں ان کو کہنا چاہیے تھا نا کہ اللہ رسول بہتر جانتے ہیں، وہاں یہ کہتے ہیں کہ بزرگ جانتے ہیں. اور بدبختو، جدھر کہنا تھا وہاں بھی اللہ نے توفیق چھین لی. وہاں تم شعر ہی سناتے رہ گئے بابوں کے. وہاں کہنا چاہیے تھا، دین کے ہر معاملے میں کہنا چاہیے تھا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. وہاں یہ کہتے ہیں کہ بابے بہتر جانتے ہیں. پھر اللہ نے تم سے بدلہ لے کے ہماری جیسی بلا نہیں تھی چھوڑنی. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. کہتے ہیں کہ تو آ گیا بابے تھے شاہی کوئی نہیں، جی تو بابے آئے سن. بیماری بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے نا، تو اس کی دوا بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے. ایڑی بیماریاں ساڑھے تے مسلط ہوئی ہیں سن، تو ان کی دوائی نہیں تھی نازل کرنی اللہ نے. ہاں صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں بنائی جس کی دوائی نہ ہو. جب وہ دوا بیماری کے موافق ہوتی ہے تو اللہ کے اذن سے شفا ہو جاتی ہے. دیکھو پھر کیسی اللہ نے شفا کی ہے. تو آڈی جیڑی بابیاں دی بیماری سی نا، اس کی دوائی نازل ہوئی، اور جب وہ موافق ہوئی ہے نا تو دیکھیں بابوں کے ماننے والے بابوں کو چھوڑ گئے. آپ میں سے مجھے بتائیں ریئل ٹائم کتنے لوگ ہیں جو اس دعوت حق کو قبول کرنے سے پہلے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث یا شیعہ فرقے سے تعلق رکھتے تھے؟ سارے ہی ہیں.
کتنے جن کو نیگیٹو تعارف ہوا تھا کہ بڑی پیڑی شے آئی جائے، اوئے ہوئے ہوئے، توبہ توبہ توبہ، 14 صدیے جتنا بڑا فتنہ نہیں جایا۔ آپ مجھے بتائیں، اگر مجھے آپ لوگوں کے گھروں پہ دستک دے کے یہ بتانا پڑتا کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابت شاہی کوئی نہیں، کتنا مشکل کام تھا۔ اللہ نے ہمارے مخالفین کو ذریعہ بنایا کہ انہوں نے آپ کو تعارف کروایا، ایدے کو بچنا جے، ایدے کو بچنا جے، ایدے کو بچنا جے۔ جس طرح مشرکین عرب جو ہے نا، وہ حج کے موقع پر منا کے خیموں میں جا کے کہتے تھے کہ وہ محمد سے بچنا ہے تم نے، ہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خود تعارف کروایا انہوں نے۔ پھر تجسس ہوا نا، فاربیڈن فروٹس آر آلویز سویٹ، منع کیے گئے پھل ہمیشہ میٹھے ہوتے ہیں۔ انہوں نے بھی تعارف کروایا تاکہ لوگ رسول اللہ کے قدموں کے ساتھ جڑ جائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیں، یہ آپ کو جب اپنے ساتھ جوڑتے ہیں، چندہ بک بھی آپ کو پکڑاتے ہیں اور کہتے ہیں فلانے سلسلے فلانے بابے دے مرید ہو جاؤ۔ ہم نے تو اپنی میں ختم ہی کر دی نا، ہم تو بیچ میں سے نکل گئے۔ ہم تو کہتے ہیں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں۔ خاص اذکار سے مستقبل کا پتہ چلایا جا سکتا ہے، جیسا کہ سلسلہ اقباؤ میں کہا جاتا ہے۔ کوئی نہیں کہ کیڑا اقباؤ ہے پڑھے، میں انہیں لکھ کے دینا فارمولہ، لکھ کے پڑھ کے تک کے سنا دے منو کے لکھے ہے۔ ویسے تو مجھے یہ بھی یقین ہے ان کے ماننے والے، میں اگر ان کو کہوں نا صرف تشہد سنا دیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تجوید کے ساتھ اور ترجمے نال، اللہ معافی دے ترجمہ تو بہت اوکھا جائے دا، مستقبل سامنے لکھا نہیں پڑھ سکتے، مستقبل۔ صبح اور شام کے اذکار کن اوقات میں کرنے چاہیے؟ شام والے مغرب کے بعد یا عصر کے بعد؟ مغرب سے جسٹ پہلے شام ہوتی ہے، اس وقت کریں، اور فجر کا وقت داخل ہوتے ہی آپ صبح کے اذکار کر سکتے ہیں، یا فجر کے فوراً بعد پھر کر لیں اگر لیٹ ہو گئے، اور شام کے اذکار مغرب سے آلموسٹ آپ 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے کر لیں۔ عصر کے بعد نہ کریں، عصر کے بعد تو کافی ٹائم بچا ہوتا ہے، اور اگر مغرب سے پہلے نہیں کر سکے تو مغرب کے فوراً بعد کر لیں، کیونکہ وہ شام کے اذکار ہوتے ہیں، رات کے نہیں ہوتے، اور مغرب کے فوراً بعد رات شروع ہو جاتی ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ مغرب سے جسٹ پہلے کریں۔ زبان ہلائے بغیر اللہ کا ذکر کرنا، کیا اس سے نیکی ملتی ہے؟ جی نیکی ملتی ہے، لیکن افضل عمل یہی ہے کہ آپ نے زبان سے ذکر کرنا، کیونکہ صحیح بخاری میں تعلیقاً یہ روایت ہے، حدیث قدسی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، ہم نے اپنے اذکار کارڈ کے اوپر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے ذکر میں ہل رہے ہوتے ہیں۔ تو زبان کا ذکر دل کے ذکر سے بہتر ہے، کیونکہ اس میں زبان بھی ہل رہی ہے، ہونٹ بھی ہل رہے ہیں، اور دل بھی متوجہ ہے۔ کیا اماں ہوا جنت میں پیدا ہوئی یا زمین میں؟ اس میں سے کیا نکالنا ہے میرے بھائی آپ نے؟ جہاں بھی ہوئی تھی، یہ تو ہمارے ابا جی کا مسئلہ تھا، حضرت آدم کا، توڑا کے لینا دینا اس نال۔ جب فرشتوں کو حکم ہوا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا، تب ایسی ہستیاں بھی تھیں کہ جن کے لیے یہ حکم نہیں تھا، مثلاً اہل بیت۔ اوے سب جھوٹ جے، ڈرامہ بازی جے یار، توبہ توبہ توبہ۔ اہل بیت کو تو پتہ ہی نہیں ان کی طرف کیا کچھ منسوب کر دیا۔ الخدمت والے جب قرض دیتے ہیں تو 10 لاکھ پر 11 لاکھ واپس لیتے ہیں، یعنی 1 لاکھ سروس چارجز کے نام پہ۔ واللہ عالم، مجھے تو میرے علم میں تو نہیں ہے کہ یہ اس طرح کا کوئی سلسلہ کرتے ہیں۔ پیسے کے بدلے پیسہ لیتے ہیں، یا وہ آپ کو مداربہ کرتے ہیں آپ کے ساتھ؟ پیسے کے بدلے پیسہ تو سود ہوگا، اگر آپ کی بات یہ درست ہے تو بالکل وہ تو غلط ہی ہوگا۔ ہمارے امام مسجد اور مسجد کی مینجمنٹ عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکتے ہیں، جمعہ اور عیدین کے علاوہ۔ ظاہر ہے تو ٹھیک ہی کرتے ہیں نا، کیا کریں، اور نہیں مینج کر سکتے نا بھائی، سیکیورٹی ایشوز کا بہانہ کرتے ہیں، بالکل ٹھیک کرتے ہیں۔ کیوں آپ نے سیکیورٹی ایشوز کو بالائے طاق رکھنا ہے؟ بھائی یہ تو ایک بڑا مشکل کام ہے، آپ آسان سمجھتے ہیں، بھائی بہت مشکل کام ہے۔ کوئی اینکی پینکی ہوگی تو آپ ذمہ داری اٹھائیں گے، ٹھیک ہے؟ تنخواہیں آپ لوگ دیتے ہیں 5,000 10,000 حد 20,000 امام مسجدوں کو، اور آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ مسجد کی صفائی بھی کریں، عورتوں والا جو پورا سارا معاملہ ہے اس کو بھی پیرلل میں دیکھیں۔ نہ میرے بھائی، اس طرح کیسے ہوتا ہے؟ اتنی بڑی ایکٹیویٹی ہے، شکر کریں جمعے میں بھی یہ مینج کر سکتے ہیں،
اس طرح نہیں ہو سکتا. ایک پروگرام مینج کرنا, یہاں صرف مرد آ رہے ہوتے ہیں, ہمیں ہاتھ پاؤں ہمارے پھولے ہوتے ہیں کہ کس طرح معاملات کو لے کے چلنا ہے. عورتوں کا ذمہ داری والا معاملہ ہے. کوئی اینکی پینکی ہوگی تو کون ذمہ دار ہوگا؟ تو اگر آپ سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے, لاکھوں روپے خرچ کریں, پوری ٹیم بنائیں, آن پیمنٹ رکھیں, پھر آئیں گی عورتیں مسجد میں, بالکل آئیں گی. تو جب ریسورسز ہی نہیں ہے, ایک غریب اس تو ہوتے پھر اتنے نخرے بھی. پیسے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. پیسہ مومن کا ہتھیار ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. وگ پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے, وگ کے اوپر وضو ہو جائے. اگر پرمنٹلی آپ کے جسم کا حصہ ہے نا پھر تو ٹھیک ہے. وگ جو ہے وہ عموماً کافی عرصے بعد, وہ ایک بار چپکا لیتے ہیں, کافی عرصے بعد اس کو اتارا جاتا ہے, پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وگ کے اوپر سے ظاہر ہے وہ اب آپ کے جسم کا حصہ ہے, بالکل وضو ہو جائے گا. ویسے بھی سر کے بالوں کا مسئلہ نہیں ہے, وہ سر کا مسئلہ ہے. ابو جہل کا آپ علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ وہ آپ کے چچا تھے؟ نہیں, چچا تو ابو لہب تھے. یہ تو ان کا قبیلہ تو پیلل میں تھا, لیکن بنو قریش سے تھے, رشتہ دار تو تھے. روزانہ ایک وتر پڑھا جا سکتا ہے جی, جائز ہے. ایک بھی نہ پڑھے تب بھی ہم آپ کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگائیں گے, فرض تو نہیں ہے, ظاہر سنت نماز ہے. ایک وتر روزانہ پڑھنا حضرت سعد ابن ابی وقاص سے ثابت ہے, اگرچہ یہ پسندیدہ نہیں ہے لیکن جائز ہے. پسندیدہ 3 وتر ہی صحیح بخاری میں موجود ہے. حضرت ابو بکر کے پوتے قاسم بن محمد بن ابی بکر کہتے ہیں کہ میں نے تو رسول اللہ کے صحابہ کو 3 وتر پہ ہی پایا, البتہ ایک میں حرج نہیں. وہ بھی ساتھ یہ کہہ رہے ہیں 3 ہی سنت ہے, کم از کم 3, زیادہ جتنے مرضی پڑھیں آپ.